تجارت۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کو لوگ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ کس نام سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے نیک، بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار اور بڑے عالموں میں تھے اپنے وقت کے۔ تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، خرچ و اخراجات کے لیے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ کس چیز کی؟ کپڑے کی تجارت ان کے یہاں ہوتی تھی، کپڑا فروخت ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی تجارتیں ہوتی ہیں، ہمارے بعض نوجوان، بعض بچے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ تجارتیں کرتے ہیں، یہ پارٹیوں میں، اور یہ ادھر اور یہ نہ جانے کس کس طریقے سے لوگ اپنی تجارتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہر وقت اس چیز کے فکر مند رہتے تھے کہ میری جو آمدنی ہے، میری جو انکم ہے وہ حلال ہو نہ کہ حرام ہو۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو کپڑا دے کر بھیجا، کچھ تھان دیے کہ جاؤ انہیں بازار میں بیچ کر آؤ، جاؤ انہیں بازار میں بیچ کر آؤ۔ وہ تھان دے دیے، اور ان میں ایک تھان خراب تھا۔ اس تھان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ تھان خراب ہے، جس کو آپ بیچو گے یہ بتا دینا کہ یہ تھان خراب ہے، اس میں کمی ہے۔ اب دیکھو یہاں سے آپ تقویٰ دیکھیے، مسلمان تھے وہ، نعوذ باللہ کوئی یہودی نہیں تھے، نعوذ باللہ مشرک نہیں تھے، نعوذ باللہ کوئی کافر نہیں تھے، نعوذ باللہ کسی اور مذہب کے نہیں، مسلمان تھے، ہم میں سے تھے۔ تجارت تو ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں نا، ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، ہمارے بعض نوجوان بھی کرتے ہیں۔ ہماری تجارتوں میں اور ہمارے خرید و فروخت میں اور ہمارے لین دین میں اور ہمارے بیچنے میں اور ان کے بیچنے میں کس قدر تقویٰ ہے، دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ حلال اور حرام کی تمیز یہاں سے پیدا ہوتی ہے، حرام اور حلال کا فرق یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ آج تو نہ جانے کس کس طریقے سے خرید و فروخت ہو رہی ہے، کس کس طریقے سے تجارتیں ہو رہی ہے، حرام اور حلال کی تمیز بالکل ختم کر کے رکھ دی، اور پھر شکوہ اور شکایت کہ ہماری روزی کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے پیسے میں برکت نہیں، پیسہ کماتے بہت ہیں لیکن پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیسہ جتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے اس سے ڈبل اسپیڈ سے جا رہا ہے۔ اگر 100 کی اسپیڈ سے آ رہا ہے تو 250 کی اسپیڈ سے پیسہ واپس جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حرام اور حلال کی اس کے اندر تمیز ہی نہیں رکھی ہم نے، وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہ فرق کرنا لازمی اور ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو بھائی اس میں، اور یہ تقریباً تمام لوگ ملحوظ ہیں، تمام لوگ جو ہیں اس چیز کے پیچھے، سب تو نہیں ہوتے الحمدللہ، لیکن بعض ہیں جو ہے ان کو تمیز پیدا کرنی چاہیے، جو اس چیز کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، لین دین کے اندر دھوکہ بازی اور فریب سے اور مکاری سے اور گھٹیا مال اگر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کے اندر فرق پیدا کرے۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور اس قدر متفکر اور فکر مند رہتے تھے کہ میری آمدنی حلال ہو نہ کہ حرام ہو۔ تو ایک مرتبہ اپنا کپڑا بازار بھیجا، اور بازار بھیجنے کے بعد اپنے دوست سے یہ ہدایت کی کہ یہ جو اس میں تھان خراب ہے اس کے تعلق سے بتا دینا لینے والے کو کہ اس میں ایسے ایسے کمی ہے۔ بتائیے ایمانداری سے آج مسلمانوں کے پاس اتنا ایمان کہاں ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بازار کے اندر، مارکیٹوں کے اندر بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اپنے مال کی کمی اور خوبی آپ کے سامنے رکھ دے، نہیں تو کمیوں کو بھی خوبیوں میں تبدیل کر کے اور تب بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوان اور ہمارے کچھ بھائی پارٹیوں کے اندر جاتے ہیں، جو باہر جنہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ان کے تعلق سے سنا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسی مال کو اور کوئی اور مال بتا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ بہرحال دھوکے بازی سے کام چل رہا ہے، دھوکے بازی سے، اور اس کو ہنر سمجھا جا رہا ہے۔
یہ اللہ کی قسم اگر آپ 5 روپے حلال کے کماتے ہیں اور اس میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو ان 5 کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کیوں زندگی برباد کرے, کیوں زندگی خراب کر رہے ہو اپنی؟ تو ان کے دوست بازار لے کر چلے گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے, اور وہ اتفاق سے ایک شخص نے سارے تھان خرید لیے. تو وہ جب بیچ کر کے گھر واپس آئے, حضرت امام صاحب کو انہوں نے پیسے دیے. حضرت امام صاحب نے معلوم کیا کہ کیا آپ نے اس تھان کے بارے میں جو تھان خراب تھا اس کے تعلق سے ان کو بتلایا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ معذرت کے ساتھ میں بھول گیا تھا, میں بتانا بھول گیا تھا, بتا نہیں سکا. اللہ کی قسم کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے انہوں نے واپس لا کر کے دیے تھے وہ پیسے ان کے ہاتھوں میں دیے فوراً, اور کہا کہ جاؤ ان کو صدقہ کر دو, مجھے ایسی روزی کی, ایسے پیسے کی, ایسی ملکیت کی کوئی ضرورت نہیں جس کے اندر حرام ہو, جس کے اندر ذرہ برابر بھی حرام ہو. تو تجارتیں تو انہوں نے بھی کی ہے. کون کہتا ہے کہ حلال طریقے سے تجارتیں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کم مل جائے, لیکن تجارت ہوگی. اللہ سے جس طرح اور جیسے آپ کمانا چاہو گے اللہ رب العزت اسی طریقے سے آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ کٹورے میں بھی دے رہا ہے, بھیک مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے, سڑک پہ چلنے والوں کو بھی دے رہا ہے. اللہ رب العزت دکان پر بیٹھنے والوں کو بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فیری لگانے والوں کو بھی دے رہا ہے, وہ حلال والوں کو بھی دے رہا ہے, حرام والوں کو بھی دے رہا ہے. لیکن کم از کم حرام کے طریقے سے بچیے, حرام کا طریقہ اختیار کر کے آپ اپنی جائز روزی کو بھی حرام میں تبدیل نہ کیجیے.